اپنے پسندیدہ اخبار اودھ نامہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاکر سے مطالبہ کریں۔ اگر مطالبے کے بعد بھی آپ تک اخبار نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس نمبر پر رابطہ کریں 9198624346۔ مورخہ 9 فروری 2022 مطابق 7 رجب المرجب 1443 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ہارون رشید۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے لیے منگل کو اپنے انتخابی منشور لوک کلیان سنکلپ پتر 2022 جاری کرتے ہوئے کسانوں کو اگلے 5 سال تک سینچائی کے لیے مفت بجلی دینے اور ہر ایک کنبے کو کم سے کم ایک شخص کو روزگار یا خود کے کاروبار سے وابستہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سمیت دیگر سینئر بی جے پی لیڈروں کی موجودگی میں سنکلپ پتر جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بی جے پی نے اگلے 5 برسوں میں سبھی کسانوں کو سینچائی کے لیے مفت بجلی دینے کے علاوہ 5000 کروڑ روپے کے اخراجات سے وزیر اعلیٰ زرعی سینچائی اسکیم شروع کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس منشور کے ساتھ ہی بی جے پی نے کر کے دیکھا ہے کہ نام سے ایک نیا انتخابی گانا بھی لانچ کیا۔ بی جے پی نے اپنے منشور میں لو جہاد کا مسئلہ بھی اٹھایا ہے۔ لو جہاد کرنے والوں کو 10 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ عائد کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ پارٹی نے خواتین کے لیے بھی اپنے وعدوں پر ایک نعرہ دیا ہے۔ سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے بھی منگل کو یو پی اسمبلی انتخابات 2022 کے لیے پارٹی کا انتخابی منشور سماجوادی وچن پتر جاری کیا۔ منشور میں پارٹی نے ہر فصل کو کم از کم سہارا قیمت پر خریدنے اور دوپہیہ گاڑی ہولڈروں کو فی ماہ 1 لیٹر پیٹرول دینے، کسان تحریک کے دوران جاں بحق ہونے والے کسانوں کے اہل خانہ کو 25 لاکھ روپے مالی تعاون دینے، ان کی یاد میں میموریل تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ سانڈ کے حملے میں ہلاک ہونے والے متاثرہ کنبے کو 5 لاکھ کا مالی تعاون دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ ایس پی نے اپنے انتخابی منشور میں بچیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے KG سے PG تک لڑکیوں کی مفت تعلیم اور نوکریوں میں 33% ریزرویشن کے ساتھ انتخابی منشور میں PL کنبے کو سال میں 2 LPG سلنڈر اور آٹو ڈرائیور کو 3 لیٹر پیٹرول یا 6 کلوگرام CNG فی ماہ دینے کے ساتھ ہی 300 یونٹ مفت بجلی اور پرانی پینشن اسکیم کی بحالی کے وعدے بھی کیے ہیں۔ اودھ نامہ کے سابق چیف ایڈیٹر اور ممتاز ادیب و صحافی فیاض رفعت کا آج شام انتقال ہو گیا۔ وہ 82 برس کے تھے۔ فیاض رفعت گزشتہ 1 سال سے پروسٹیٹ کینسر میں مبتلا تھے۔ آج شام تکلیف بڑھنے پر انہیں اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ فیاض رفعت کا اصل نام فیاض محمد خان تھا۔ شروعاتی دور میں انہوں نے اسی نام سے لکھا۔ ان کی پہلی کہانی بلحوث للکار میں شائع ہوئی۔ بعد میں انہوں نے اپنا قلمی نام فیاض رفعت رکھ لیا اور فیاض رفعت کے نام سے ہی وہ مشہور ہوئے۔ فیاض رفعت دوردرشن لکھنؤ کے ڈائریکٹر اور روزنامہ اودھ نامہ اردو کے چیف ایڈیٹر بھی رہے۔ فیاض رفعت کی کتابوں میں اردو افسانے کا پس منظر، بیتی روتوں کا منظرنامہ، خوابوں کا شہر، زندگی ہے تو کہانی بھی ہوگی، زندہ اپنی باتوں سے، سامان خیال، میرے حصے کا زہر، نئے عہد نامے کی سوغات، نقد آگہی، ہزار راتیں کے علاوہ ان کی مرتب کردہ 2 کتابوں میں اندرا گاندھی ایک شخصیت اور دلی جو ایک شہر تھا بھی شامل ہیں۔ کرناٹک کے کئی کالجوں میں حجاب کے حق اور مخالفت میں ہونے والے مظاہروں کے پیش نظر وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے تمام اسکولوں اور کالجوں کو 3 دن تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بومئی نے ٹویٹ کیا کہ میں کرناٹک کے طلباء، اساتذہ اور اسکول انتظامیہ کے ساتھ ساتھ عوام سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کرتا ہوں۔ میں نے تمام اسکولوں اور کالجوں کو آئندہ 3 دن تک بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تمام متعلقین سے تعاون کی درخواست ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں حجاب تنازع پر سماعت کے درمیان لوگوں کا احتجاجی مظاہرہ اب تشدد کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق ریاست میں پری یونیورسٹی کالجوں میں پتھراؤ اور لاٹھی چارج کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے کچھ کالج کیمپس میں حجاب پر پابندی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے منگل کو کہا کہ وہ جذبات کو ایک طرف رکھ کر آئین کی پیروی کرے گی۔ عدالت نے کہا کہ تمام جذبات کو ایک طرف رکھ دیں، ہم آئین کے مطابق چلیں گے۔ آئین میرے لیے بھگوت گیتا سے بالا تر ہے۔ میں نے آئین کا جو حلف اٹھایا ہے اس پر عمل کروں گا۔ سینئر وکیل دیودت کامت نے دلیل دی کہ حجاب پہننا اسلامی مذہب کا ایک لازمی حصہ ہے اور اسے آرٹیکل 19A کے تحت اظہار رائے کے حق سے تحفظ حاصل ہے اور اسے صرف آرٹیکل 19(6) کی بنیاد پر ہی محدود کیا جا سکتا ہے۔ مسٹر کامت نے کہا کہ حجاب پہننا انفرادی حق کا ایک پہلو ہے جسے سپریم کورٹ کے پٹاسوامی فیصلے کے آرٹیکل 21 کے حصے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اسی درمیان حکومت کا حکم کرناٹک تعلیمی اصولوں کے دائرے سے باہر ہے اور اسے جاری کرنا ریاست کے دائرے اختیار سے باہر ہے۔ اودھ نامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق اسلامی تعلیم کے سب سے بڑے مرکز دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر بعض فتاوی پر اعتراض کرنے والے نوٹس بھیجے جانے کے بعد متنازعہ فتووں کے لنک کو تحقیقات کے مکمل ہونے تک پبلک ڈومین سے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن دارالعلوم کی ویب سائٹ پہلے کی طرح چلتی رہے گی۔ عالمی شہرت یافتہ دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کے متعدد فتووں کو مبینہ طور پر متنازعہ اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس میں شکایت درج کرائی گئی تھی، جس پر DM سہارنپور اکھلیش سنگھ نے دارالعلوم دیوبند کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تحقیقات
मुकम्मल होने तक मुतनाज़ा फतवों के लिंक्स को वेबसाइट से हटाने का हुक्म दिया था, जिस पर अमल करते हुए दारुल उलूम देवबंद ने मुतनाज़ा फतवों को फिलहाल वेबसाइट से हटा दिया है। मुबारकपुर आजमगढ़ के मौलाना इब्न हसन मौलवी वाइज ने मजमा उलमा वाइज़ीन पूर्वांचल हिंदुस्तान के जुमला अराकीन व मेंबरान की जानिब से कर्नाटक की मौजूदा हुकूमत के इस्लाम मुखालिफ सियासी नाटक के बारे में कहा कि इससे न सिर्फ कर्नाटक स्टेट बल्कि मुल्क हिंदुस्तान की शबीह खराब हो रही है। लिहाजा हम हिंदुस्तान के मरकजी व रियासती हुकूमत कर्नाटक से मुतालिबा करते हैं कि हिजाब पर आयत पाबंदी जल्द से जल्द हटाई जाए, मुस्लिम तालिबात को मजहबी आज़ादी का हक दिया जाए और दस्तूर हिंद के मुताबिक मजहबी आज़ादी का मुजाहरा किया जाए, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत की जाए। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संजय गर्ग ने चुनावी जलसे में कहा कि भाजपाई सरकार की पॉलिसियों की वजह से आज पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है और आलमी सतह पर मुल्क की साख गिर रही है। ऐसे में मुल्क के लोगों के सामने अपने मुल्क की आबरू, मुल्क की आन बान और शान बचाने के साथ साथ अपने आइन को बचाने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस कोशिश के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए लाजिमी तौर पर अखिलेश जैन चौधरी के उम्मीदवारों को जिताना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत ही मुस्लिम तालिबात के पर्दा करने पर वावेला मचा हुआ है। स्कूल कॉलेजों में हमारी लड़कियों का पढ़ना दुश्वार हो गया है। भाजपाई सरकार में एलानिया तौर पर मुस्लिम तालिबात को हिजाब उतारने पर मजबूर किया जा रहा है। मौलाना असरार वारसी के सानिह इर्तिहाल पर बज़्म रहबर दरियाबाद की जानिब से एक ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद हुआ, जिसमें बज़्म के सदर रहबर ताबानी दरियाबादी ने मौलाना असरार वारसी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मरहूम इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज मिलनसार थे, जिससे मिलते थे बहुत टूट कर मिला करते थे। मौलाना की रहलत से अदबी दुनिया में जो खला पैदा हुआ है उसका पुर होना बहुत ही दुश्वार है। वो कौम मिल्लत का शदीद दर्द रखते थे, कई दीनी अंजुमनों की सरपरस्ती करते थे, बिलखुसूस दीनी जलसों की निजामत भी बड़े अच्छे अंदाज से करते थे और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उनकी खिदमत निहायत काबिल तहसीन है। मौलाना का इंतकाल इल्मी अदबी हल्के का बड़ा खसारा है। टांडा अम्बेडकर नगर में वोटर बेदारी मुहिम के तहत आज नगर पंचायत इल्तिफातगंज के जेर एहतमाम रियासती असेंबली के आम इंतखाबात में वोटिंग के तई लोगों को बेदार करने के मकसद से एग्जीक्यूटिव अफसर उमेश कुमार पासी की क़यादत में बेदारी रैली निकाली गई। इस दौरान वोटरों को जगह जगह 100% हक रायदही इस्तेमाल करने की तरगीब दिलाई गई। उमेश कुमार ने वोटरों को आगाह करते हुए कहा कि वोट का हक हमारा आईनी हक है, इसे कौमी मफाद में इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कौमी मफाद के साथ साथ इलाके की तरक्की के लिए अहल शख्स का इंतखाब करना होगा और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब 100% वोट डाले जाएंगे। खराब मौसम के सबब वजीर आजम मोदी की यूपी के बिजनौर में रैली कैंसिल होने के मामले पर समाजवादी पार्टी के सरबराह और इत्तेहाद के वजीर आला चेहरा अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि लोग कोलकाता से लखनऊ पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग खराब मौसम बताकर दिल्ली से यूपी तक नहीं आ सके। उन्होंने मजीद कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का झूठ का जहाज नहीं उतर पाएगा। इस दरमियान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हाथरस का वाकया, उन्नाव का वाकया और कोविड के दौरान उत्तर प्रदेश में गंगा में फेंकी गई लाशों के लिए जिम्मेदार लोगों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। रियासत के जिला बरेली में बीएसपी सरबराह मायावती ने एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस और रियासत की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत में मुसलमान खौफ व हरास में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है, मुसलमानों को झूठे मुकदमात में फंसाकर जेलों में डाला गया है। मायावती ने कहा कि मुसलमानों का ख्याल है कि वो समाजवादी पार्टी के इख्तिदार में महफूज थे, मगर यह हकीकत के बरखिलाफ है। 5 वर्षों तक समाजवादी पार्टी ने उनसे काम लिया और फिर उनकी तादाद और ताउन के लिहाज से उन्हें टिकट नहीं दिया, जबकि हमने जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है उनकी तादाद के तनासुब से टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में मोनिका थापर शहर अलीगढ़ से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी तर्जुमान और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह मोनिका थापर की हिमायत में वोट मांगने अलीगढ़ पहुंचे। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। संजय सिंह ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नया नाम भारतीय झगड़ा पार्टी है। उन्होंने कहा कि जब दूसरी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करती हैं तो उसमें माफिया मिलते हैं, वहीं आम आदमी पार्टी की फहरिस्त में डॉक्टर और इंजीनियर रहते हैं। महानगर कांग्रेस सदर और शुमाल असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार अजय श्रीवास्तव उर्फ अज्जू ने डालीगंज, त्रिवेणी नगर, कदम रसूल, मल्लाही टोला और हुसैनाबाद समेत कई वार्डों में लोगों के दरमियान जाकर आज अपने लिए वोट मांगे। अवामी राब्ते के दौरान अजय श्रीवास्तव ने छोटे बड़े ताजिरों, पट्टी दुकानदारों और खवातीन और बुनकरों से मुलाकात की और सभी लोगों को कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियों के बारे में बताते हुए अपने लिए लोगों की हिमायत मांगी। इस अवामी राब्ते के दौरान राजीव मिश्रा, अखिलेश श्रीवास्तव, शेर मोहम्मद, डॉक्टर निसारुल हक, मयंक वाल्मीकि, अली आगा, मोहम्मद शरीफ, माता प्रसाद समेत कई ओहदेदार मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर में तमाम खदशात और कयास आराइयों को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के तौर पर साबिक वजीर लालजी वर्मा कटेहरी और राम अचल राजभर ने अकबरपुर सीट से आज मंगल को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद लालजी वर्मा ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस मर्तबा समाजवादी पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए अम्बेडकर नगर जिला का अहम रोल होगा, जबकि राम अचल राजभर ने जिले की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी का दावा करते
ہوئے کہا کہ ضلع کی سبھی اسمبلی حلقوں سے سماجوادی پارٹی کی کامیابی طے ہے۔ پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے دوران کلکٹریٹ میں زبردست حفاظتی انتظام بھی کیے گئے تھے۔ اودنامہ میں شائع جہنما خبروں کے مطابق رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہئی نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تاریخی بیعت کی سالگرہ کے موقع پر ایرانی فضائیہ کے بعض افسروں اور اہلکاروں کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ میں نے کورونا ویکسین کی تیسری ڈوز بھی لگوا لی ہے اور عوام کو بھی طبی ماہرین کی سفارشات پر عمل کرنا چاہیے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو طبی ماہرین کے دستورات پر عمل کا پابند سمجھتا ہوں اور ان پر عمل کرتا ہوں، ماسک بھی استعمال کرتا ہوں۔ میں عوام کو بھی طبی ماہرین کی سفارشات اور دستورات پر عمل کرنے کی سفارش کرتا ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے آج چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ ایک ٹیلی فونک رابطے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مغرب کو پابندیاں ہٹانے کے سلسلے میں سنجیدہ اور مؤثر فیصلہ کرنا چاہیے اور سابقہ امریکی انتظامیہ کی ناکام پالیسیوں سے نمایاں دوری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات، ویانا جوہری مذاکراتی عمل اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے دعویٰ کیا ہے کہ یمنیوں نے 4 بیلسٹک میزائل صوبہ حجہ کی جانب فائر کیے ہیں۔ سعودی اتحاد نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ مذکورہ میزائل صنعاء کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فائر ہوئے ہیں کہا کہ الحدیدہ بندرگاہ اور صنعاء ایئرپورٹ کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا علاقائی اور عالمی سیکیورٹی کے لیے خطرناک ہے۔ واضح رہے کہ اسی ہفتے سعودی میڈیا اور سوشل میڈیا صارفین نے سعودی عرب سے یمن کے شمالی سرحدی چھاؤنی کے پاس شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ یہ جھڑپیں ایسی حالت میں رونما ہوئی جب ایک دن پہلے ہی سعودی عرب کی فوج نے بڑی تعداد میں فوجی اور جنگی ساز و سامان علاقے کی جانب روانہ کیے تھے۔ ایک اور خبر کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے ان 33 چینی کمپنیوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں جن کے قانونی ہونے کی تصدیق نہیں کی جا سکی ہے۔ ان کمپنیوں پر امریکی برآمد کنندگان سے کھیپ وصول کرنے کی اجازت پر نئی پابندیاں عائد ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق نئی پابندیوں کے تحت ان کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کی خواہش مند امریکی کمپنیوں سے اضافی مستعدی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ تجارت نے کہا کہ وہ کمپنیوں کو ان ویریفائڈ لسٹ میں شامل کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین کی 33 کمپنیوں کو اس فہرست میں شامل کرنے سے امریکی برآمد کنندگان کو مستعدی سے کام کرنے اور لین دین کے خطرے کا اندازہ لگانے میں مدد ملے گی اور اس سلسلے میں چینی حکومت کو ان کے تعاون کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوگا۔ روس یوکرائن تنازع کے سفارتی حل کے لیے کوشاں۔ فرانس کے صدر میکرون ماسکو میں صدر ولادیمیر پوتین سے اہم ملاقات کے بعد کیف کے لیے روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ اپنے یوکرائنی ہم منصب سے بھی بات چیت کریں گے۔ بتا دیں کہ فرانسیسی صدر گزشتہ روز ماسکو پہنچے تھے جہاں انہوں نے اپنے روسی ہم منصب سے تنازع کے حل کے لیے 5 گھنٹوں پر محیط ملاقات کی تھی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کا ایک رپورٹ میں کہنا ہے کہ حال ہی میں اقتدار میں آنے والے طالبان کے ساتھ القاعدہ کے ماضی کے تعلقات افغانستان کو شدت پسندوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دہشت گرد گروہوں کو وہاں حالیہ تاریخ میں کسی بھی وقت سے زیادہ آزادی حاصل ہے۔ رپورٹ میں ماہرین کے پینل نے جنوبی مشرقی ایشیا میں انڈونیشیا اور فلپائن کو ویژن مقام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک نے داعش اور القاعدہ سے وابستہ دہشت گردی کو روکنے میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور کچھ امید ظاہر کی ہے کہ ان کی آپریشنل صلاحیت نمایاں طور پر کم ہو۔ اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔